الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سے میں پہلے آپ کو شیئر کر دوں یہ حدیث یہاں یہ باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، انا اعلمکم باللہ، میں تم میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور یہ کہ جو معرفت ہے، جاننا ہے، یہ دل کا عمل ہے، لقول اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ گرفت کرے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اس میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا کہ جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ قالوا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، یعنی آپ تو معصوم ہیں اور اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فیغضب، تو یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتی یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ چہرہ مبارک پر ناراضگی کے جو آثار ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اللہ سے ڈرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے میں میں تم میں سب سے زیادہ ہوں، کہ میرا جو تقوی ہے اور میرا جو علم ہے وہ تم سب سے زیادہ ہے اللہ رب العزت کے معاملے میں۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو جاننے میں، اللہ رب العزت کی معرفت میں ہم سب سے، ساری انسانیت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اللہ کے قریب ہیں، اور ان کی جو معرفت ہے وہ سب سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، جس کے کئی ایک پہلو احادیث کے اندر ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ کا باقاعدہ سینہ شق کیا گیا، جبریل امین نے آپ کے سینے کو شق کر کے اس کو نور اور پاکیزگی کے ساتھ بھر دیا، اور پھر آپ کو معراج پر بلایا گیا، سب سے بڑھ کر آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی،
پھر فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت کی گئی، اور پھر آپ کے ساتھ موجود جو جن ہے وہ ایمان لے آیا، اور یوں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو برائی پر اکساتا ہے، حضور کے ساتھ جو جن تھا وہ ایمان لے آیا، اور پھر اللہ نے بھی آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کی لغزشیں اگلی پچھلی بھی معاف فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت کا تعارف کروانے والے ہیں، بلکہ ہمیں جتنا بھی اللہ کا تعارف ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی ملا ہے۔ آپ کے ذریعے ہی ہم تک اللہ کی صفات پہنچی ہیں، اللہ تعالی کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کے افعال اور اللہ کے اسماء مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ جو معرفت ہے، اللہ کو جو جاننا ہے، وہ انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ یعنی معرفت جو ہے وہ دل کے اعمال کو وجود دیتی ہے، یعنی دل کا جو جاننا ہے اس جاننے کے نتیجے میں پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کی ان صفات کو جس قدر زیادہ جانتے ہیں کہ جو صفات اللہ کی رحمت کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے اکرام کو، اس کے فضل و کرم کو بیان کرتی ہیں، اس قدر ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس قدر ہم اللہ رب العزت کی کبریائی، بڑائی، عظمت، اس کی قوت و طاقت اور اس کی پاکیزگی کو جانتے ہیں، اسی قدر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جس قدر ہم اللہ رب العزت کے کرم کو جانتے ہیں، بخششوں کو جانتے ہیں، مغفرت کو جانتے ہیں، اسی قدر ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ کی قدرتوں کو، طاقتوں کو، عظمتوں کو اور اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو اور تاریخ کو جو اس نے بیان فرمائی، اس نے جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو تصرف فرمایا اپنے باغیوں کے ساتھ، جس طرح سے ان کو تباہ فرمایا، اور اپنے انبیاء کی جس طرح نصرت اور مدد فرمائی، ہم جتنا زیادہ اس کو جانتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے دل میں اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے۔ تو معرفت جو ہے وہ دل کے اعمال کو وجود دیتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری فرما رہے ہیں وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، معرفت جو ہے یہ دل کا عمل ہے، یعنی دو پہلوؤں سے، ایک تو دل کے اعمال کو وجود دیتی ہے، اور دوسرا یہ دل کا عمل ہے، عمل بھی ہے جاننا، عمل کو لازم بھی کرتی ہے بہت سارے اعمال کو، اور خود بھی دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے، دل کا عمل ہے۔ اس کے اندر جو مرجئہ فرقہ ہے گمراہ، کہ اس کے اوپر رد ہے، جو معرفت کو دل کے اعمال سے جدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معرفت کو دل کے اعمال سے جدا کرتے ہیں، اور بعض ان کے اندر جو بدترین کفر کے مرتکب ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بس اللہ کو جان لینا ہی ایمان ہے، اور کہتے ہیں کہ فرعون بھی مؤمن تھا کیونکہ فرعون بھی اللہ کو تو جانتا تھا، ٹھیک ہے، اور ابلیس بھی مؤمن ہے نعوذ باللہ، وہ بھی اللہ کو جانتا ہے، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ
دل کا عمل ہے، دل کے اعمال کو وجود دیتی ہے. تو اگر دل کے اعمال موجود نہیں ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کی خشیت، اللہ سے امید، اللہ پہ توکل، تو پھر وہ شخص مؤمن نہیں ہے. البتہ اس کے درجے ضرور ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک اس کا پایا جانا شرط ہے. اگر وہ نہ ہو، کسی دل میں بالکل بھی اللہ کی محبت نہ ہو، بالکل بھی اللہ کی خشیت نہ ہو، بالکل بھی اللہ سے امید نہ ہو، اور بالکل بھی اللہ پہ توکل نہ ہو، تو ایسا دل ایمان والا دل نہیں ہے، بلکہ ایک کافر کا دل ہی ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ معرفت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مؤمنین تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کا جب ذکر ہو تو انسان کا دل اللہ رب العزت کی کبریائی، بڑائی اور عظمت کو دیکھتے ہوئے دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی کرم نوازی، اس کی رحمتوں اور اس کی بخششوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے خاص کر کے ہم اور بر صغیر کا جو طبقہ ہے یہ محروم ہے. آپ عربوں کو دیکھیں، قرآن پڑھتے ہیں تو زار و قطار رونے لگتے ہیں. ہمارے ہاں یقیناً نعت پہ بڑا کام ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، آپ کی جو شان ہے، اس پہ بہت کام ہوا ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی شرکیہ چیزیں بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حمد اور اللہ تعالی کی کبریائی اور بڑائی اس حوالے سے خاصا یہاں پر کمزوری پائی جاتی ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو آرام سے باتیں کر لیتے ہیں، دل کی دنیا پہ اثر نہیں پڑتا. حالانکہ انسان چاہے اللہ کی کونی آیات کو دیکھے، کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھے، اس فضا کو دیکھے جس میں یہ ایک چھوٹی سی گیند جو نہ جانے اس سے بڑی بڑے کتنی بڑی آسمان میں چلتے ہوئے سیارے ہیں، جن کے مقابلے میں یہ ممکن ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں گنا چھوٹی مخلوق ہو، اور پھر کس طرح سے اللہ نے اس کو تھام رکھا ہے. اور پھر یہ سمندر، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ چرند پرند، چہچہاتی چڑیاں، مہکتے پھول، رس بھرے پھل، اگتی غذائیں، برستی بارشیں، کہہ کہے خوشیاں، معصوم بچے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کا سفر، اور اللہ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں، یہ انسان کے دل کو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کی تعظیم سے بھر دیتی ہیں، اس کے احترام اور اس کی ہیبت پیدا کرتی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے ہی کانپ اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے. لیکن آج ہم اڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کے عرش پہ استوا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے آسمان دنیا پہ نزول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھوں کو پھیلانے کا ذکر کرتے ہیں. یہ جو تذکرہ ہے اللہ کی صفات کا، یہ ہمارے دل کی دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، دل کی دنیا کو دہلاتا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے.
تو یہ بہت ہی زیادہ فکر مندی کی بات ہے۔ انسان خالق کائنات، اول و آخر، ظاہر و باطن، رحمان و رحیم اور القہار الجبار، جنت اور جہنم کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، ہدایت اور گمراہی کے مالک، موت اور زندگی کے مالک، رزق کے مالک اور ایک ایک سانس کے مالک، کائنات کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سلطان السلاطین، مالک الملک، رب کبریا، عظیم شان والے، حمد و ثنا کے لائق، بزرگی اور کبریا کے لائق، بندگی اور سجدوں کے لائق، جس کے سامنے جھک جانا حق، جس کو پکارنا حق، جس کی عبادت حق، جس کے لیے جینا اور مر جانا حق، اور اس کے سوا ہر ایک کی بندگی باطل، ہر ایک کی عبادت باطل، ہر ایک کے سامنے جھکنا باطل، کسی اور کی پکار لگانا باطل، کسی اور کے نام پہ نظر و نیاز ماننا باطل، کسی اور کے قانون اور حکم کو زمین پہ غالب کرنا باطل، اس خدا وند کبریا، اس رب کبریا، اس بزرگ و برتر ہستی کو انسان اس کا تذکرہ کرے، اس کا ذکر کرے اور اس کا دل نہ دہلے اور اس کی آنکھوں میں اس اللہ رب العزت کے خوف سے آنسو نہ آئے اور اس کی محبت کے شوق میں وہ نہ تڑپے اور اس کو پا لینے کی چاہت نہ پائے اور اس کو اس حال میں ملنے کی اس کے دل میں چاہت نہ ہو کہ ثم احیا ثم اقتل، اے اللہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اور اس حال میں کھڑا ہوں، خون بہ رہا ہو اور کستوری کی خوشبو ہو، خون کا رنگ تو سرخ ہو مگر کستوری کی خوشبو ہو، اللہ پوچھے کیا لے کر کے آیا، اور بندہ کہے اپنی جان تیرے راہ میں لٹا کے آیا، اپنا مال تیری راہ میں لٹا کے آیا، اپنی جوانی تیری راہ میں لٹا کے آیا، اپنی زندگی تیری راہ میں لٹا کے آیا، اور اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ جنتوں میں داخل کر دے، اللہ اپنی زیارت کی توفیق دے، اپنا دیدار کروائے۔ ایسے حضور نے فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی تنگی نہیں ہوتی، انکم لترون ربکم، تم ضرور بضرور اپنے رب کو دیکھو گے، تو اللہ کی رحمتیں مل جائیں، اس کی بخششیں مل جائیں، وہ اپنے قریب کرے اور پردے میں رکھ لے، پردے میں رکھ کے پوچھے کہ گناہ فلاں اور فلاں کیا، اور ہم اعتراف کریں کہ اللہ گناہوں پہ گناہ کیے، اور وہ فرمائے کہ جا میرے بندے، دنیا میں تجھ پر بھی پردے ڈالے اور آج بھی تجھ پہ پردے ڈالتا ہوں، جا میری جنتوں کا وارث بن جا، اس کی جنتوں کے وارث بن جائیں، قبر میں اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں، موت کے لمحوں میں اس کی بخششوں کو پالیں، اس کی رحمت کو پالیں، اس سے اچھی امید پہ جئیں، اس پہ اچھے گمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے لیے اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنی زمین، سب کچھ اس کے لیے قربان، اس کی عظمت پہ قربان، اس کے نبی کی نبوت پہ قربان، اس کے دین کی سچائی پہ قربان، اس کو ماننے والے امت کی نصرت و مدد پر قربان، سب کچھ اس کے لیے قربان، بس وہ مل جائے، اس کی بخشش مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، یہ ہے ایمان کہ یہ دل میں اگر جگہ پکڑ لے، دل میں اگر پیدا ہو جائے تو انسان وقت کے فرعونوں سے ٹکرا جائے، وقت کے نمرودوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، وقت کے فرعونوں کو للکارے کہ ایک اللہ کی بندگی حق ہے، ایک اللہ کی عبادت حق ہے، ایک اللہ کا نازل کردہ دین حق ہے، ایک اللہ کا نازل کردہ قانون حق ہے،
اس کے سوا سب باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ایک اللہ کی پکار حق، اسی کی عبادت حق، اسی کا دین حق، اور اس کے سوا سب کا سب باطل۔ اسی کی بنیاد پہ رشتے جڑے، خاندان بنے، خاندان ٹوٹے۔ بیوی ہے تو اس بنیاد پہ کھڑی ہو کہ میں اپنے خاوند کو جو اللہ کی بغاوت پہ اترے، جو بے نمازی بنے، جو اسلام کی دین کی کسی بات کا مذاق اڑائے، شریعت کا ٹھٹھا اڑائے، جو دین کے اندر کفر کرے، میں ایسے خاوند کے ساتھ رہنے پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے یہ زندگی قبول نہیں۔ اور ایسے ہی وہ مرد ایسی عورت سے اپنی جان چھڑائے، اس کی محبت کو قربان کر دے کہ جو اسے اللہ کے راستے سے روکتی ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر پر مبنی زندگی گزارتی ہے، حرام کھانے، حرام کے اندر جینے کی زندگی گزارتی ہے، اس پر اللہ وہ ذات ہے، اس پر خاوند قربان، بیوی قربان، بچے قربان، گھر قربان، دوست یار قربان، سب کا سب قربان، بس وہ اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، چاہے دنیا جو مرضی تانے دے، جو مرضی نام رکھے، تو یہ خوش نصیبی ہے، یہ خوش نصیبی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کو جاننا ہے۔ یہ اللہ کو جاننا کیا ہوا کہ اللہ کا تذکرہ ہو اور اللہ کے لیے ٹکراؤ نہ ہو، اللہ کے لیے ٹکرانا نہ ہو، اللہ کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کے لیے دشمنی نہ ہو، اللہ کے لیے جڑنا نہ ہو، اللہ کے لیے تڑنا نہ ہو، اللہ کے لیے معاشرے کی باتوں کو سہنا نہ ہو۔ نہیں، یہ ایمان نہیں۔ ایمان اللہ رب العزت پر بہت بڑی بات ہے۔ جب کوئی قوم ہو، کوئی زمانہ ہو اور کوئی رنگ اور نسل ہو، جب بھی کوئی اللہ پر ایمان لایا، جب بھی کوئی اللہ پر ایمان لایا، اس نے اہل بیت کی یادوں کو تازہ کر دیا، اس نے صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا، اس نے حضور کے ساتھیوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ وہ چاہے زمانے قریب میں گزرنے والے سید قطب رحمہ اللہ ہو، جو پھانسی کے پھندے پہ لٹک گئے مگر وقت کے فرعونوں کے سامنے نہ جھکے، یا امت کی بیٹی عافیہ صدیقی ہو، یا دنیا میں اور اسلام کے لیے جانے دینے والے بیٹے ہوں اور بیٹیاں ہوں، فلسطین کے وہ بچے ہوں جو یہود کے ٹینکوں کے سامنے پتھر لیے کھڑے ہیں، یا وہ بیویاں ہوں جو اپنے خاوندوں کو اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کے سامنے حضور کے زمانے کی وہ مائیں ہیں، وہ بیبیاں ہیں، وہ صحابیات ہیں جو اپنے خاوند سے جدائی اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یا وہ مرد جو اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ بیٹا جو اپنے ماں باپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اللہ کو اگر تم ناراض کرو گے تو میں تمہارا نہیں بنوں گا، میں تمہاری خدمت ضرور کروں گا، تمہیں حسن سلوک ضرور کروں گا، مگر مانوں گا تمہاری نہیں۔ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، نہ رزق کا ڈر، نہ معاشرے کا ڈر، نہ ذلیل ہو جانے کا ڈر، نہ یہ تانے ایسے پھر والدین اپنے بچوں کو دیں، نہ یہ سبق پڑھائیں کہ تم بیٹا اب گھر سے رخصت ہو گئے، اب تم مرنے کے بعد ہی آنا، جو تمہارے نصیب میں تھا مل گیا۔ نہیں نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ماں باپ، اللہ پہ یقین رکھنے والی اولاد، اللہ پہ یقین رکھنے والا خاوند، اللہ پہ یقین رکھنے والی بیوی، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ معرفت ہے اللہ کی، یہ معرفت ہے اللہ کی۔ اللہ کی معرفت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کریں تو انسان دہل جائے۔ اللہ نے پیدا کیا، انسان
کہ سامنے صاحب یاسین کا واقعہ آتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں، پیدا کرنے والا وہی، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور قوم قتل کر دیتی ہے۔ رب کبریا اعلان کرتا ہے، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، جنت میں جا، داخل ہو جا، ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی راحت میں، ہمیشہ کی جوانی میں، ہمیشہ کی نعمتوں میں۔ اب کبھی نعمتوں کو زوال نہیں، جوانی کو زوال نہیں، زندگی کو زوال نہیں، اپنی اللہ کی رحمتوں کو زوال نہیں۔ اب اللہ کبھی ناراض نہ ہوگا، اب کبھی نعمتوں کو نہ چھینے گا، کبھی اس کی نعمتیں کم نہ ہوں گی، کبھی زوال نہ آئے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، ہمیشہ جیے گا، جو چاہے گا ملے گا۔ من چاہی زندگی کس کے لیے، جو لٹ گیا، جس نے لٹا دیا سب کچھ ایک خدا کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کی معرفت جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور معرفت میں اللہ کو جاننے میں سب سے بڑی بات اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کی الوہیت کو جانے، اللہ کی وحدانیت کو جانے، اللہ کے ساتھ شرک سے باز آئے، شرک کے برے انجام کو جانے۔ شرک کا ایک تو انجام جہنم ہے، اور شرک کا اس سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ ہے، یہ خدا کو ناراض کرنے والا، خدا کی عظمتوں کا انکار کرنے والا، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے کر کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر قرار دے کر خدا کی کبریائی کا انکار کرنے والا عمل۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اس حدیث میں سب سے زیادہ، اور امام بخاری نے جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ صحابہ نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو تمہیں کاموں کا حکم دوں اس میں سے وہ کرو جس کی تم میں طاقت ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو شریعت ہمیں دی وہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ہے، لیکن بسا اوقات انسان دین کے کسی چیز پر عمل کرنے سے محروم ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی تنگی کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ بلا شبہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت ہی رحمت ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اتنا کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ اور یہ اللہ کا بھی فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی کسی کے اندر جو ہے طاقت ہے، کسی کے اندر طاقت ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء کہتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی مستحب کام کر رہے ہیں، اگر کوئی مستحب کام کر رہے ہیں اور وہ کام بھاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس مستحب کام کو چھوڑ کر جو اس سے کم جو ہے کم درجے کا کام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو البتہ واجبات جو ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے اندر صحابہ نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کو ہمارے جیسا نہیں بنایا، آپ کو معاف فرما دیا، آپ کے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، تو ہمیں تو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ غصہ آپ کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ تو آپ اللہ رب العزت کے دین کے خلاف بات پر ناراض ہوتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ اور یہ کہنا، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض سائیکالوجسٹ جو دین سے دور ہیں وہ کہتے ہیں غصہ ایک مکمل طور پر نیگیٹو جو ہے وہ
نیگیٹو جو ہے ایک چیز ہے، یہ غلط تصور ہے. غصہ حق کے لیے ہو تو وہ پازیٹو چیز ہے، اس کا پایا جانا مطلوب ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ غصہ ناحق ہو اور ظلم کو شامل ہو جائے تو اس صورت کے اندر وہ غصہ پھر اس کو چھوڑ دینا مطلوب ہے، وہ ایک نیگیٹو جو ہے ایموشن بن جائے گا، ورنہ وہ پازیٹو جذبہ، مثبت جذبہ جو ہے وہ قرار پائے گا. میں کوشش کرتا ہوں انگلش نہ بولوں کیونکہ میری انگلش ایک تو اچھی نہیں ہے، لیکن کچھ لفظ بعض اوقات جو ہیں وہ اس کو بیان کرنے کے لیے اردو میں شاید الفاظ اس طرح سے نہیں ہوتے. تو خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ناراض ہوئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں. اس سے یہ بھی آپ نے بتایا کہ تقوی کی بنیاد علم ہے. جتنا اللہ سے کوئی ڈرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی صفات کا اسی قدر علم حاصل کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہمارے اس مذہبی طبقے کا بھی بہترین رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیکی کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے نبی تو اپنی بیوی کے ساتھ سیدہ عائشہ، سیدہ مطہرہ طاہرہ ام المؤمنین کے ساتھ جنگل کے اندر دوڑ لگائیں، اما عائشہ کو مسجد نبوی میں کھیل دکھائیں، اما عائشہ کے ساتھ دل لگی کریں. اور ہمارا دینی طبقہ مولوی کے کھیلنے کو، عالم کے کھیلنے کو اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنے کو تو نہایت جو ہے بڑا جرم قرار دے، ٹھیک ہے، یا اسے ناپسندیدہ سمجھے، تو یہ یقیناً حضور سے آگے بڑھنے کی بات ہے جس کا انجام تباہی ہے. ہر وہ چیز جو حضور کی سیرت میں موجود ہے اور حضور سے ثابت ہے وہی دین ہے، وہی رہبر و رہنما ہے. اس سے بڑھ کر اپنے اوپر تقوی طاری کرنا اللہ کے ہاں مردود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ناراض ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں نکاح کا اعلان دف بجا کر کرو، اور ہمارا مذہبی طبقوں میں ایک دوسری انتہا پائی جاتی ہے جس میں شادی اور مرگ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. موت ہوئی ہے یہاں پر یا نکاح ہو رہا ہے، اور ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں. اگر تھوڑی سی بھی لائٹنگ کر دی تو حرام ہے، اسراف ہے. ویسے وہ جا کے بے شک جو ہے وہ مرغے اور بکرے کھائیں ہوٹلوں کے اندر، وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن جہاں پر ذرا سی خوشی لوگوں کو ملتی ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، سوائے علماء حق کے جو الحمدللہ ہر دور میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. تو کسی بھی چیز میں حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش، زیادہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش، وہ جہالت ہے. کوئی بھی حضور سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر دف کے ساتھ بچیاں اشعار پڑھتی اور آپ سنا کرتے، اور ابو بکر آئے وہ بھی سن رہے تھے. عمر آئے تو بچیاں بھاگ گئیں، تو نبی علیہ السلام نے کہا عمر یہ ہماری خوشی کا دن ہے. اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے کہ دیندار طبقوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے. تو اپنے اوپر تقوی کو طاری کرنا، تقوی کو مسلط کرنا اپنے گھروں میں، اپنی بچیوں میں، اپنے بچوں پہ، یہ ہرگز دین نہیں ہے. یہ وہی حرکتیں ہیں جو ہندو سادھو اور ایک عیسائی اپنے لوگوں میں اپنے آپ کو ممیز دکھانے کے لیے، منفرد دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور مسلمان بھی اسلام کا نام لے کے یہ حرکتیں کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ نہایت واضح، نہایت آسان اور رحمتوں
اور بخششوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں بہت سے سبق ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں وہی تقوی عطا فرمائے جو تقوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہو، آپ کی پیروی میں ہو، اور ہمیں ایسے جھوٹے تقوی سے بچائے کہ جو ظاہر میں تقوی اور باطن میں نفس پرستی پر قائم ہو یا نفسیاتی بیماریوں پر قائم ہو۔ آمین یا رب العالمین۔